اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ مرکب اشاری کل حصہ اول میں ہم نے یہ اشارے کچھ پڑھے تھے، دہرائے تھے، آج ہم پھر سے انہیں دہرا لیں گے۔ کتاب میں 88 پیج پر یہ لکھے ہوئے ہیں، میں نے ذرا زیادہ ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ مثال کے طور پر یہ واحد مذکر، مثنیٰ یا تثنیہ مذکر، جمع مذکر، واحد مؤنث، مثنیٰ مؤنث اور جمع مؤنث، یہ رفع، نصب، جر، رفع حالت فاعلی حالت، نصب حالت مفعولی اور جر اضافی حالت۔ اسی طرح سے یہاں بھی تو میرے ساتھ پڑھیے گا۔ یہ جو حاضہ ہے یہ قریب کا اشارہ ہے اور یہ مبنی ہے، تینوں جگہ رفع، نصب، جر تینوں حالت میں حاضہ ہی آتا ہے۔ حاضہ، حاضہ، حاضہ۔ پھر ہے مثنیٰ، یعنی دو مذکر اگر کہنے ہوں گے، دو حاضہ قریب کی چیزیں پڑھی ہو تو حاضانی، حاضانی، حاضینی نصب میں اور جر میں حاضینی ہی رہے گا۔ پھر جمع مذکر، تین یا تین سے زیادہ مذکر ہوں گے، ان کے لیے اشارہ قریب کا اشارہ ہا اولائی، ہا اولائی رفع میں، ہا اولائی نصب میں، ہا اولائی جر میں۔ پھر حاضی، یہ قریب کی کوئی مؤنث چیز ہو تو اس کے لیے اشارہ حاضی، واحد مؤنث کے لیے، حاضی نصب میں اور حاضی جر میں۔ پھر ہے دو اگر مؤنث ہوں قریب کے لیے اشارہ ہاتانی، ہاتانی، ہاتانی رفع میں، ہاتینی نصب میں اور ہاتینی جر میں۔ پھر ہے جمع مؤنث، ہا اولائی، جمع بہت ساری مؤنث ہو تو ہا اولائی، مذکر کے لیے بھی قریب کا اشارہ ہا اولائی، مؤنث کے لیے بھی ہا اولائی، یہ سب کے لیے یہ سب مؤنث، ہا اولائی نصب میں، ہا اولائی جر میں۔ اسی طرح سے رفع، نصب، جر، فاعلی، مفعولی، اضافی حالت۔ واحد مذکر دور کا اشارہ واحد مذکر کے لیے ذالکا، وہ، دیٹ، جس کا مطلب دیٹ یا وہ، ذالکا رفع میں، ذالکا نصب میں اور ذالکا ہی جر میں۔ پھر اس طرح سے مثنیٰ مذکر، دو مذکر اور دور کا اشارہ کرنا ہو تو ذالکا سے زانکا، زانکا، زینکا، زینکا اور یہ بھی زینکا۔ اور پھر جمع مذکر ہوں بہت سارے، دور کا اشارہ ان کے لیے اولائکا، قرآن پاک میں آتا ہے نا سورۃ البقرہ میں، اولائکا علی ھدی من ربہم، اولائکا وہ سب مذکر، وہ سب لوگ، اولائکا وہ سب، اولائکا وہ سب، دور کا اشارہ۔ اور پھر واحد مؤنث ہو، ایک مؤنث ہو، اس کے لیے تلکا، دور کا اشارہ تلکا، وہ مؤنث کے لیے۔ پھر تلکا نصب میں اور تلکا ہی جر میں۔ پھر ہے مثنیٰ مؤنث کے لیے تانکا، تانکا، تینکا، تینکا، تانکا وہ دو مثنیٰ، وہ دو مؤنث کے لیے اشارہ، تینکا نصب میں اور تینکا جر میں۔ پھر ہے اولائکا، جیسے کہ جمع مذکر کا اولائکا، ایسے ہی جمع مؤنث کا بھی اولائکا، وہ دور کے لیے اشارہ، اولائکا وہ سب مؤنث، اولائکا وہ سب مؤنث اور اولائکا وہ سب مؤنث۔ اب ہم آج اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 92 ہم نے کل پڑھ لیا، 92 حصہ دوم، مرکب اشاری حصہ دوم۔ اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں 23 ایک پیراگراف۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد آنے والا اسم اگر معرف باللام ہوتا ہے، معرف باللام کیا ہوتا ہے جی؟ ال لگا، الف لام سے جو خاص ہو گیا ہو، جیسے مسلم نکرہ ہے، المسلم منہ ہو جاتا ہے، المعرف باللام، تو وہ اس کا مشار الیہ ہوتا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ اس میں اشارہ کے بعد آنے والا اسم اگر معرف باللام ہوتا ہے تو وہ اس کا مشار الیہ ہوتا ہے، اور اگر نکرہ ہوتا ہے تو اس کی خبر ہوتا ہے، یعنی اگر نکرہ آ جائے تو پھر وہ پورا جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ سبق میں ہم نے جو مشق کی ہے، اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں اشارہ کے بعد آنے والے تمام اسماء مفرد تھے، واحد تھے، ایک تھے۔ مثلا ھذا الصراط، ھذا الصراط، ھذا بھی معرفہ، اسماء اشارہ ہم نے پڑھا تھا کل، معرفہ ہوتے ہیں، اور الصراط ال کے ساتھ معرف باللام ہو کر معرفہ ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ راستہ۔ دونوں معرفہ ملے تو پورا جملہ نہیں بنا، پورا جملہ اس میں نہیں بنا، بلکہ یہ راستہ مرکب بنا۔ کون سا مرکب؟ مرکب اشاری بنا، مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو۔ اسم الاشارہ یعنی یہ جو ھذا ہے، ذالکا، یہ جو اشارے لکھے ہوئے ہیں اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ ھذا الصراط، یہ راستہ، اور ھذا صراط، اب یہ ھذا معرفہ ہے
सिरातुन नकिरा है तो क्या तर्जुमा होगा, ये एक रास्ता है। ये पूरा जुमला इसमिया बन जाएगा। हाजा मुब्तदा बन जाएगा, सिरातुन उसकी खबर बन जाएगी। हाजा सिरातुन में सिरातुन मुफरद इसम है। अब ये समझ ले कि हमेशा ऐसा नहीं होता, यानी हर दफ़ा मुफरद मुब्तदा और मुफरद जो है वो ख़बर या मुशारुन इलैह नहीं आता। कभी ऐसा भी होता है कि इसमें इशारा के आने के बाद मुशारुन इलैह या ख़बर इस मुफरद की बजाय कोई मुरक्कब होता है, कभी मुरक्कब भी आ जाता है। मसलन ये मर्द कहने की बजाय अगर हम कहें ये सच्चा मर्द, ये सच्चा मर्द, तो यहाँ सच्चा मर्द मुरक्कब तौसीफ़ी है, सच्चा मर्द। और इसमें इशारा ये जो ये है, ये का मुशारुन इलैह है। इसको अरबी में हम कहेंगे हाजा, इसमें इशारा ये का तर्जुमा हो जाएगा, ये का तर्जुमा हाजा। और अर्रजुलुस सादिकु सच्चा मर्द, अर्रजुलुस सादिकु क्या बन रहा है, अर्रजुलुस सादिकु मुशारुन इलैह तो बन रहा है, नहीं ये मुरक्कब तौसीफ़ी बन रहा है, मुरक्कब तौसीफ़ी बन रहा है ना, चारों एतबार से दोनों एक जैसे। अर्रजुलु भी मारफा अल के साथ, अस्सादिकु भी मारफा, वो भी वाहिद वो भी वाहिद, वो भी यानी कि मुज़क्कर और वो भी मुज़क्कर। अब यहाँ अर्रजुलुस सादिकु मुरक्कब तौसीफ़ी और हाजा का मुशारुन इलैह होने की वजह से ये मुअर्रफ बिल लाम है। अच्छा जी, ऊपर दी गई मिसाल में मुरक्कब तौसीफ़ी अगर नकिरा हो जाए, यानी राजुलुन सादिकुन हो जाए तो मुरक्कब तौसीफ़ी अर्रजुलुस सादिकु से राजुलुन नकिरा, सादिकुन भी नकिरा। अगर ये नकिरा हो जाए तो अब ये हाजा का मुशारुन इलैह नहीं होगा। क्यों? अब ये ख़बर बनेगी, बल्कि नकिरा होने की वजह से हाजा की खबर बनेगी। अब ये कभी खबर भी मुरक्कब आ जाती है ना, कभी मुब्तदा भी मुरक्कब आ जाता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कभी मुब्तदा भी मुरक्कब होकर आ सकता है, दो लफ्ज़ों से मिलकर आ सकता है, और कभी ख़बर भी मुरक्कब होकर आ सकती है। तो अब ये हाजा का मुशारुन इलैह नहीं होगा, बल्कि नकिरा होने की वजह से हाजा की खबर बनेगा। यही वजह है कि हाजा रजुलुन सादिकुन का तर्जुमा होगा ये एक सच्चा मर्द है, ये एक सच्चा मर्द है। हाजा मारफा, ये इशारे कौन से होते हैं जी, मारफा होते हैं, ख़ास नाम होते हैं। राजुलुन सादिकुन ये मुरक्कब तौसीफ़ी, ये दोनों मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी बने और नकिरा है राजुलुन, तो इसका तर्जुमा होगा ये एक सच्चा मर्द है। 23(4) पैराग्राफ। अब तक हमने देखा कि इसमें इशारा के बाद आने वाला इस्म मुफरद या मुरक्कब तौसीफ़ी अगर नकिरा होता है तो वो ख़बर होता है, और इसमें इशारा मुब्तदा होता है। मसलन तिल का तिफ़लतुन, तिल का मारफा है, तिफ़लतुन नकिरा है, तो में तिल का मुब्तदा है। अब ये बात समझ लें कि कभी मुफरद इसमें इशारा मुब्तदा बनकर आता है कि मुफरद, कभी तो मुफरद इसमें इशारा मुब्तदा बनकर, जैसे ऊपर की मिसाल में तिल का है, और कभी पूरा मुरक्कब इशारी मुब्तदा बनकर आता है, जैसे तिल का तिफ़लतु जमीलतुन। अब ये तिल का तिफ़लतु, तिल का भी मारफा, अतिफ़लतु भी मारफा, ये दोनों मिलकर मुरक्कब इशारी बन, नहीं ये मुरक्कब तौसीफ़ी बने ना, इशारी तो बने हाँ, तो लेकिन तिल का तिफ़लतु ये पूरा जुमला नहीं बना, ये बन जाएगा मुब्तदा और जमीलतुन उसकी खबर बन जाएगी, जमीलतुन उसकी खबर बन जाएगी, नकिरा है। तिल का तिफ़लतु जमीलतुन, इसमें देखें तिल का तिफ़लतु मुरक्कब इशारी है और मुब्तदा है, इसके आगे जमीलतुन उसकी खबर नकिरा आ रही है, इसलिए इसका तर्जुमा होगा वो बच्ची खूबसूरत है। तिल का तिफ़लतु वो बच्ची जमीलतुन खूबसूरत है, ये खबर बन जाएगी। इस तरह पूरा जुमला इसका तर्जुमा होगा वो बच्ची खूबसूरत है। इसी तरह हाज़र राजुलुस सादिकु जमीलुन का तर्जुमा होगा ये सच्चा मर्द जमीलुन खूबसूरत है। ये पूरा जुमला इसमें बन जाएगा। ये हाज़र राजुलु, ये इसमें दो अल्फ ही आएंगे, दो हमजा ही आएंगे। जी ऐसे एक हाज़ा के साथ है, एक राजुल के साथ। जी एक नहीं हो जाएगा जब भाई उन्होंने ऐसे लिखा, ऐसे ही होगा सर, लिखने का तरीका यही होगा। हाज़र राजुलुस सादिकु जमीलुन का तर्जुमा होगा ये सच्चा मर्द खूबसूरत है। नहीं वो तो ठीक है, मैं लिखने की सिर्फ बात, ये ऐसे लिखा जाएगा। ये वो हमज़तुल वस्ल उसका लिखने में खड़ा रहेगा, अलिफ गिर जाएगी उसकी राजुलु की। एक बात ये भी है 23(5), एक बात ये भी ज़हन नशीन कर लें कि मुशारुन इलैह अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो, मुशारुन इलैह अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो इसमें इशारा अमूमन वाहिद मुअन्नस आता है। मसलन तिलकल कुतुबु, तिलकल कुतुबु मुशारुन इलैह गैर आकिल की जमा है, अल कुतुबु कुतुबुन, अल कुतुबु मारफा होकर है, तिलकल कुतुबु वो किताबें। इसी तरह अगर इसमें इशारा मुब्तदा हो, अगर इसमें इशारा मुब्तदा और ख़बर गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो तब भी इसमें इशारा अमूमन वाहिद मुअन्नस आएगा। मसलन तिलका कुतुबुन वो किताबें हैं, तिलका कुतुबुन वो किताबें हैं।
مشق نمبر 22، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور ترجمہ کریں۔ رخیص سستے کو کہتے ہیں، رخیص سستا۔ سمین مہنگا قیمتی، سمین مہنگا قیمتی۔ لذیذ مزیدار لذیذ اور خوش ذائقہ۔ مفید فائدہ مند، مفید فائدہ مند۔ دواء دوا۔ بلاغ پیغام۔ غرفت کمرہ روم۔ ضیق تنگ، ضیق تنگ۔ سریع تیز رفتار، سریع تیز رفتار۔ اردو میں ترجمہ کریں۔ نمبر 1 پہلی لائن، اب ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ حاذا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ۔ حاذا معرفہ ہے، صراط نکرہ ہے، تو یہ صراط مستقیم۔ حاذا صراط مستقیم، یہ ایک سیدھا راستہ ہے، پورا جملہ اس میں بن جائے گا۔ حاذا صراط مستقیم۔ کچھ لوگ اس کی ترکیب یوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حاذا مبتدا ہے، صراط اس کی خبر ہے، اور صراط موصوف ہے، اور مستقیم اس کی صفت ہے، یعنی صراط منوط اسے وہ کہتے ہیں، اور مستقیم اس کی نعت ہے۔ تو ترجمہ یہی ہوگا، یہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ ترکیب اس طرح بھی کی جا سکتی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ ایک سیدھا راستہ ہے، لکھ لیں۔ نمبر 2، ھذا الصراط المستقیم۔ ھذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے اور معرفہ ہوتے ہیں، معرفہ ہے مرفوع ہے، تو مبتدا بن جائے گا الصراط المستقیم۔ یہ بھی الصراط المستقیم، یہ موصوف اور صفت بن گیا، مشار الیہ۔ اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ ایک سیدھا راستہ۔ نو نو نو، یہ سیدھا راستہ۔ اب یہ ہے نہیں لگے گا، سارے ہی معرفہ کھڑے ہیں، نکرہ کچھ اس میں ہے نہیں، تو یہ سیدھا راستہ۔ نمبر 3، ھذا الصراط مستقیم۔ ھذا الصراط دونوں معرفہ ہیں، تو یہ موصوف صفت بن جائیں گے، مرکب توصیفی یہ مبتدا بن جائے گا، اور مستقیم خبر اس کی نکرہ آ جائے گی۔ مبتدا یہاں پر مرکب توصیفی ہے، اور خبر ایک لفظ پر ہے، واحد مفرد، یعنی مستقیم نکرہ مرفوع ہے۔ یہ سیدھا، یہ راستہ سیدھا ہے۔ ھذا الصراط، یہ راستہ مستقیم سیدھا ہے۔ اچھا، اس سے کوئی ترجمے میں کیا فرق پڑے گا، ھذا الصراط کر کے اور ھذا صراط؟ تھوڑا سا ترجمے میں فرق نہیں پڑے گا، یہ دونوں بس یہ ہے کہ یہ دونوں، یا ایکسپریشن میں جملے میں؟ ہاں نہیں، یہ دونوں معرفہ ہے نا، ھذا بھی معرفہ، الصراط بھی معرفہ، یہ دونوں مل کر موصوف صفت بن جائیں گے، مرکب توصیفی بنا، مرکب توصیفی مبتدا بن رہا ہے، یہ مرکب توصیفی مبتدا بن رہا ایکسپریشن میں ہے۔ تھوڑا فرق ہو نہیں، جیسے ہم ہوا الصالح کر کے اس کو تھوڑا سا زور دیتے تھے۔ نہیں، ھذا الصراط، یہ راستہ سیدھا ہے۔ جو پہلے والا جملہ ہے وہ تھا یہ راستہ، ھذا یہ صراط، سیدھا راستہ ہے، اوپر والا یہ وہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ ہے اس میں یہ راستہ سیدھا ہے۔ ترجمہ جو ہے نا بعد مستقیم کا پہلے کریں گے، صراط کا بعد میں کرنا۔ تو اس میں جو کہ ھذا صراط تھا، تو یہ بانی بن گیا مرکب اشاری، یہ راستہ۔ تھوڑا زور بھی آ گیا شاید راستے پہ۔ اچھا جی، نمبر 4، ھاتانی، دو کے لیے ھاتانی، ھذہ واحد مؤنث کے لیے، اور ھاتانی دیکھیں مثنی مؤنث، دو مؤنث ہو تو ھاتانی۔ ھاتانی الفاکہتانی لذیذتانی، ھاتانی الفاکہتانی لذیذتانی، یہ دو لذیذ پھل۔ نہیں، یہ دونوں پھل لذیذ ہیں۔ نہیں، دیکھیں نا، ھاتانی بھی معرفہ، الفاکہتانی بھی معرفہ، اللذیذتانی بھی معرفہ، تو یہ لذیذتانی ہے۔ یہ مرکب اشاری بن رہا ہے۔ نہیں، وہ لذیذتانی، اللذیذتانی تو نہیں ہے۔ دیکھیں نا، الفاکہتان اللذیذتانی، اگر وہ الف کے اوپر حمزۃ الوصل نہ ہوتا نا تو اس کے اوپر زبر لگائیں تو اللذیذتانی۔ اب میں پانچویں میں چوتھا یہ گڑبڑ ٹھیک ہوئی۔ یہ دو لذیذ پھل، چوتھے کا ترجمہ، یہ دو لذیذ پھل۔ نمبر 5، ھاتانی، ھاتانی الفاکہتانی لذیذتانی۔ اب یہ جملہ اس میں بن جائے گا، یہ دو پھل لذیذ ہیں۔ ھاتانی، یہ دو، الفاکہتانی، یہ دو پھل، لذیذتانی، لذیذ ہیں، یہ دو پھل لذیذ ہیں۔ اچھا جی، نمبر 6، ھاتانی
फाकिहतानी लजीज़तानी, ये दो लजीज फल हैं। یہ دونوں لذیذ پھل ہیں. جی یہ دونوں یہ دو لذیذ پھل ہیں. اب نمبر 7 تلک الکتب ثمینۃ. تلک الکتب وہ کتب وہ کتابیں ثمینۃ مہنگی ہیں قیمتی ہیں. ثمین مہنگا قیمتی اور ثمینۃ وہ مؤنث ہے اس کے لیے. تلک الکتب ثمینۃ وہ کتابیں قیمتی ہیں مہنگی ہیں. نمبر 8 وہ کتابیں وہ کے لیے آئے گا. نمبر 8 تلک کتب ثمینۃ. ثمینۃ وہ کتابیں وہ قیمتی وہ کتاب. قیمتی کتابیں ہیں. وہ قیمتی کتابیں ہیں. ہاں جی یہ نکرا آ گیا نا کتب ثمینۃ. تلک الکتب الثمینۃ نافعۃ جدا. یہ قیمتی کتابیں بہت فائدہ مند ہیں. جی تلک الکتب وہ نفع دینے والی قیمتی کتابیں ہیں. وہ بہت نفع دینے والی جدن جدن بہت وہ بہت نفع دینے والی قیمتی کتابیں ہیں. وہ بہت وہ بہت نفع دینے والی قیمتی کتابیں ہیں. نمبر 10 یا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ قیمتی کتابیں بہت نفع دینے والی. جی ایسے بھی کر سکتے ہیں. وہ قیمتی وہ کتب وہ کتابیں قیمتی نفع دینے والی بہت ہیں. اب وہ پورا لٹرلی یوں ترجمہ کرتے رہیں تو پھر یوں صحیح نہیں ہوگا. با محاورہ وہ بہت نفع دینے والی قیمتی کتابیں ہیں. نمبر 10 حاذہ الشجرۃ کثیرۃ. حاذہ اسم الاشارہ اور الشجرۃ کثیرۃ. حاذہ الشجرۃ یہ درخت کثیرۃ چھوٹا ہے. یہ درخت چھوٹا ہے. جی یہ درخت چھوٹا ہے. حاذہ الشجرۃ کثیرۃ. نمبر 11 تلک شجرۃ طویلۃ. تلک مؤنث کے لیے اشارہ ہوتا ہے نا. شجرۃ گولتا کے ساتھ ہے مؤنث ہے. تلک شجرۃ طویلۃ وہ درخت لمبا ہے. وہ لمبا درخت آئے گا. جی وہ لمبا درخت ہے. چلیں یوں صحیح ہے. وہ لمبا درخت ہے. تلک شجرۃ طویلۃ وہ لمبا درخت ہے. نمبر ہے جی 12 مر مفید. ذالک الدواء المر وہ کڑوی دوا مفید مفید ہے فائدہ مند ہے. نمبر 13 ھذا بلاغ مبین. یہ ایک واضح پیغام ہے. ھذا یہ بلاغ مبین یہ ایک واضح پیغام ہے. نمبر 14 یہ اس میں ایک بھی آئے گا. یہ جی اس میں ایک بھی آئے گا. یہ ایک واضح پیغام ہے. جی یہ ایک واضح پیغام ہے. ھذا بیان للناس. ھذا یہ بیان للناس یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. یہ لوگوں کے لیے بیان آئے گا یا یہ بیان لوگوں کے ھذا بیان للناس یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. للناس لوگوں کے لیے. عربی میں ترجمہ کریں جی. نمبر 1 عربی میں یہ دوا کڑوی ہے اور وہ میٹھی ہے. ھذا الدواء مر مر کڑوی. وذالک دواء حلو اور وہ دوا حلو ہے میٹھی ہے. ھذا الدواء مر وذالک دواء حلو. ذالک الدواء آئے گا. جی وذالک الدواء وذالک دواء حلو. ذالک دواء
حلون شروع سے پھر میٹھی کا کیا ہے حلون یہ لکھا رہا تھا نا کل پھر دہرائی کر رہے تھے اس میں. یہ 12ویں والا جو جملہ ہے نا جی وہ اسی سے ملتا جلتا ہے. اس میں وہ ہے اس میں یہ ہے هذا الدواء مر هذا الدواء مر وذلك دواء پہلے میں اس کو ہم نے معرف بالنام کیوں کیا اور دوسرے میں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ پہلے میں جو ہے نا جی یہ دوا کٹھے کھڑا ہے کڑوی ہے هذا الدواء ٹھیک ہے اور وہ میٹھی مرن کڑوی ہے اس میں وذالک اور وہ میٹھی ہے میٹھی دوا ہے ٹھیک ہے وذالک دواء حلون اور وہ میٹھی دوا ہے وذالک دواء ترجمہ پہلے آ جائے گا حلون یہ دعا 2 دفعہ لکھ دیا آپ نے جی یہ دعا بہت وذالک دواء حلون. اب تو دعا بہت مہنگی ہو گئی ہے اس لیے 1 دفعہ لکھو. آج وہ ڈاکٹر صاحب ہی نہیں ہے اس وجہ سے دواء حلون. اچھا جی آگے ہے نمبر 2 یہ کچھ مہنگے قلم ہیں. کچھ کس بات کو شو کر رہا ہے جمع نکرہ کو یہ کچھ مہنگے قلم ہیں. هذا اقلام ثمینۃ هذا اقلام ثمینۃ سوری هذه اقلام ثمینۃ یہ قلم یہ کچھ مہنگے قلم ہیں. هذه اقلام بنائے گا جی اقلام ثمینۃ اقلام جی سمینۃ ثمینۃ. نمبر 3 وہ قلم سستے ہیں. سمینۃ جو ہے وہ تے والا آئے گا نا جی گولتا کے ساتھ آخر میں ثمینۃ. نہیں، یہ جب اچھا ٹھیک ہو گیا جی مؤنث ہو جائے گا. ثمینۃ. جمع مکسر آنے سے جی واحد مؤنث آ جائے گا. وہ قلم سستے ہیں. نمبر 3 وہ قلم سستے ہیں. وہ کے لیے تل کا تلک الاقلام رخیصن تھا رخیصن سستا جی رخیصتن تلک الاقلام رخیصتن تلک الاقلام رخیصۃ تلک الاقلام رخیصتن. جی تلک الاقلام قلم ان کی جمع اقلام الاقلام ہو جائے گا نا. تلک الاقلام وہ قلم تلک الاقلام رخیصتن سستے ہیں. اوپر ہم نے پیراگراف 23.5 میں پڑھا تھا نا. ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ مشار الیہ رخیصتن 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 را رخیصتن. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ اوپر ہم نے پڑھا کہ مشارون الیہ اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، مشارون الیہ اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، ٹوٹی ہوئی جو جمع ہوتی ہے جمع مکسر ہو تو اسم اشارہ عموماً واحد مؤنث آتا ہے، اس لیے ہم نے اشارہ لگایا تلکا، تلکا، تلکل اقلام رخیصتن۔ اچھا جی نمبر 4، وہ تیز رفتار موٹر کار تنگ ہے، جی وہ تیز رفتار موٹر کار تنگ ہے، وہ تیز رفتار موٹر کار تنگ ہے۔ تلک السیارۃ السریۃ، تلک السیارۃ السریۃ تنگ، زیکن تھا نا، تنگ اوپر لکھا ہوا ہے، زیکتن ہو جائے گا، زیکتن۔ تلک السیارۃ السریۃ زیکتن، زیکتن۔ یا کے نیچے زیر بھی ہے، شاید وہ نیچے لائن کے ساتھ مل گئی ہے۔ جی جی جی، یا کے نیچے زیکن، یا کے نیچے زیر ہے، زیکن، یہ زیکن ہے جی زیکن، تنگ، تنگ، زیک، یہ آ جائے گا زیکتن، زیکتن۔ تلک السیارۃ الزیقۃ، تلک السیارۃ السریۃ، تیز بھی ہے نا، سریۃ، تلک السیارۃ السریۃ زیکتن، زیکتن، زیکتن۔ تیز کی کیا ہے؟ جی سریۃ، زیکتن، 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 جی زیکتن، زواد یا زیکتن ایسے۔ آگے ہے نمبر 5، وہ دو میٹھے پھل ہیں، وہ دو میٹھے پھل ہیں، تانی کا فاکہہ تانی، حلوہ تانی۔ اس میں تانی کا، تل کا وہ دو ہے نا، تو تانی کا فاکہہ تانی، حلوہ تانی، تانی کا فاکہہ تانی، جی تانی کا وہ اشارے مٹا دیے نا، وہ لکھے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، تانی کا فاکہہ تانی، حلوہ تانی۔ تانی کا فاکہہ تانی، حلوہ تانی۔ واقعہ کی الف تو نہیں آئے گا زبر چوڑا؟ نہیں نہیں نہیں، حلوہ تانی ایسی ہے، تانی کا فاکہہ تانی، حلوہ تانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔